دیکھیں اگر میں آپ کو 15 منٹ میں پورے قرآن کی سیر کروا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے قرآن ہے کیا، قرآن کا دعویٰ کیا ہے، میں الہ مولا ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی، زبردستی منوانا ہی، جبر سے منوانا ہے؟ فرمایا نہیں، منوا سکتا ہوں، تو مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں، منوا سکتا ہوں، تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا میں تجھے اندھا کر دوں، منوا سکتا ہوں، لیکن جبر سے، ڈنڈے کے زور سے، زبردستی میں اپنا دعویٰ نہیں منوانا، میں اپنا دعویٰ منوانا دلائل کے زور سے، دلائل کے زور سے۔ مولا دلائل تو سمجھیں گے اہل علم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ، جاہل کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں علمی دلیلہ نہیں دینیاں، میں عقلی دلیلہ دینیاں نے۔ اپنے دعوے پر کون سی دلیلیں دینی ہے؟ جن دلائل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ آؤ اس کا ایک نمونہ آپ کو دکھاؤں، پھر آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ یہ دلیلیں ملتی چلی جائیں گی، جگہ جگہ یہ دلیلیں ملتی چلی جائیں گی۔ وہ دلیلیں ساری کیا ہیں؟ چلو میں پہلے ایک بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میں اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، سامعین کے متعلق میں اچھا گمان رکھتا ہوں، میرا گمان آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ سب کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہوگا، آگے پیچھے آپ نہ پڑھیں تو رمضان میں تو ضرور پڑھتے ہو۔ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں الارض، کیا معنی ہے؟ السماء، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، آتا ہے قرآن میں السماء، الشمس، القمر، الکواکب، اللیل، النہار، البحر، البر، الغمام، پڑھتے ہو؟ اے اللہ تو ان کہانیاں سناندہ، یہ اللہ تمہیں قرآن میں کہانیاں سنا رہا ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، سورج، چاند، یہ کہانیاں سنا رہا ہے اللہ آپ کو۔ یہ سب عقلی دلیلیں اللہ کہنا چاہتی ہیں اس کائنات کا الہ اور معبود صرف میں ہی ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے بچھایا ہے، اس کی دلیل یہ ہے بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت میں نے کھڑی کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے سورج کو تمازت میں نے بخشی ہے، اس کی دلیل یہ ہے چاند کو ضیاء پاشی میں نے عطا کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے ستاروں کو جگمگانا میں نے سکھایا ہے۔ کبھی تو نے راتوں کا بڑا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا، دنوں کا بڑا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا نہیں دیکھا؟ جو ہستی یہ سب کچھ کر رہا ہے الہ اور معبود بھی، یہ سب کون سی دلیلیں ہیں؟ زور سے بولو یار۔ پہلے پارے میں اللہ نے ایک دلیل دی، یہ دلیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ جو میں نے کرنا ہے وہ علماء نے، وہ دوسرے علماء نہیں کریں گے، کرتے نہیں، آج مجھ سے سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ یہ قرآن کا کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، قرآن کا کیا ہو گیا؟ دعویٰ، موضوع، عنوان، عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا عزیر، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، حضرت موسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، حضرت ابراہیم کی عبادت
نہیں کرنی، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی، صرف میری عبادت کرو۔ مولا کیوں تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت عزیر کی عبادت نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہ کریں؟ کیوں؟ کوئی دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا پہلی دلیل سن، الذی خلقکم، پہلی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں عدم سے وجود میں لایا، میں نے تمہیں نیز سے ہست کر دیا ہے، تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں بنایا، عبادت میری کرو۔ پھر جب اللہ عقلی دلیلیں شروع کرتے ہیں نا تو قرآن میں اللہ عقلی دلیلوں کی بارش برساتا ہے۔ مولا بڑی دلیل ہے، آ کے راہ اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو ہی معبود ہے، اس لیے کہ خالق تو ہے، ہمیں بنایا تو نے۔ مولا بڑی دلیل ہے، فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے دلیل کو آگے بڑھانا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے بنایا۔ سارے مفسرین لکھتے ہیں، تمام مفسرین، یہ من قبلکم کون؟ تمہارا باپ۔ من قبلکم کون ہے؟ تمہارا دادا۔ من قبلکم کون ہے؟ تمہارا پردادا۔ من قبلکم کون ہے؟ تمہاری ماں، نانی، نانا۔ تمہیں بھی میں نے بنایا اور تمہارے بڑوں کو بھی میں نے بنایا۔ یہ عالم کی طرز پہ ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی، اسے لوگ رئیس المفسرین مولانا حسین علی کے نام سے جانتے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کیا مانا کیا؟ یار مجھے تقریر کر لینے دے، بعد میں کر لیں گے، یار بعد میں کر لیں گے، یار لوگوں کی توجہ بٹتی ہے نا، پھر ذرا میری بھی توجہ بٹ جاتی، بعد میں کر لیں گے، مہربانی۔ سناؤں مانا من قبلکم کا؟ زور سے بولو۔ جو آپ میں توحید کے پرستار موجود ہیں نا، 7 دن تک لذت آتی رہے انشاءاللہ، اس معنی کی لذت آتی رہے۔ اللہ نے کہا عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوچھتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا، حضرت عزیر کو بھی میں نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی میں نے بنایا ہے، لات منات عزا کا خالق بھی میں ہوں، تمہارے مشکل کشاؤں کو بھی میں نے بنایا ہے، لہذا عبادت میری۔ یہ دلائل عقلی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل عقلی۔ پھر اللہ پیش کرتے ہیں قرآن میں دلائل نقلی۔ ہن میں پاکستان وچ کھلوتا ہوں تے جلے نقلی دا لفظ آوے تے پاکستانیاں دا ذہن فوراً بمقابلہ اصلی، ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک چیز نقلی، لیکن جو میں نقلی کہہ رہا ہوں یہ بمقابلہ اصلی نہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں نقل بڑی ہے، ہر چیز 2 نمبر ہے، گھی 2 نمبر ہے، ملاوٹ ہے، چینی وہ تو خیر ملتی نہیں، چائے کی پتی 2 نمبر ہے، سرخ مرچیں 2 نمبر ہے، کالیاں مرچاں 2 نمبر، چھلکا سا گول 2 نمبر، رہ سہ کے ایک شے بیچارے مولویاں دی غذا سی سوجی، وہ بھی 2 نمبر، اس میں بھی ملا، سوجی میں بھی ملا۔ یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں، یہ نقلی ہے نقل کرنے سے، نقل کرنا،
او جڑا کمرہ امتحان چھوڑ ہک دوے دی نقل لاندے نے، وہ نقل کیا ہوتی ہے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے کی کرنا؟ نقل کرنا. یہ ہے نقلی. یہ اللہ دلائل نقلی کیوں دیتی ہیں؟ جب تحریک توحید کے لوگ چوکوں میں جا کے کہتی ہیں مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو عام سننے والا طبقہ کہتا ہے ایک غلطی اساں پہلے کدی نہیں سنی. ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ. بڑے بڑے مولوی سنے، بڑے بڑے پیر سنے، بڑے بڑے خطیب سنے، ایک گل نہیں سنی. نبی پاک سے بھی کہا ما سمینا، اے جڑی گل تو کردا نا لا الہ الا اللہ علی، اے اساں پہلی ملت وچ کدی نہیں سنی. اللہ پھر قرآن میں غور کرنا، میں بہت سارا حصہ آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں. اللہ پھر قرآن میں حضرت نوح کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت یوسف کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت زکریا کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بات کو نقل کرتے ہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں جو دعویٰ میرا نبی پیش کر رہا ہے یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. حضرت نوح نے بھی قوم کے سامنے یہی بیان کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. اس کو کیا کہیں گے؟ دلائل. زور سے بولو یار. اللہ نبیوں کی بات کو نقل کر دے قرآن میں، اللہ فرشتوں کی بات کو نقل کر دے، اللہ تورات کی بات کو نقل کر دے. علماء کے لیے کہوں گا، آپ کو تو شاید سمجھنا ہے. تورات کی بات نقل کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا کہا تھا جی تورات میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تو ہم نے تورات میں بھی یہی بیان کیا. اللہ نبیوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کو نقل کرتے ہیں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ سبحان اللہ بتائے گی. اللہ جنات کی بات کو نقل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تے جے رب نو پسند آ جائے نا توحید دی گل، اللہ ہدہد پرندے دی گل بھی نقل کر چھڑ دے نے. سورۃ نمل میں نقل کی. اس نے بھی سلیمان کے دربار میں کھڑے ہو کے توحید بیان کیا، مسئلہ الہ بیان کیا تھا، الہ کی دو صفتوں کا ذکر کیا تھا. متصرف الامور بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی. حضرت سلیمان نے اسے کہا تھا جتنے تم اس تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ ہو بڑے خوش قسمت ہو جاؤ. یہ توحید کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع. اگر بندیالوی کا استدلال آپ کو پسند آ جائے، بندیالوی نے اچھا استدلال کیا ہے. حضرت سلیمان نے تو ہدہد سے پوچھا تھا بھی کدے گیا سائیں، کہاں تھا تو؟ اس نے بتایا میں قوم سبا کے پاس گیا تھا. ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ سورج کے پرستار ہے. اس کو پوچھتے ہیں گل ختم ہو گئی، گل ختم ہو. حضرت سلیمان دی گل ختم ہو گئی نا. آپ سورۃ نمل اس سے آگے پڑھیں. ہدہد نے توحید کے عنوان پر سلیمان کے دربار میں تقریر شروع کر. کیا کہتا ہے؟ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، یعنی متصرف ہے، قادر ہے. اس اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے جو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، یعنی عالم الغیب بھی. اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کون تقریر کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں کون تقریر کر رہا ہے؟ زور سے بولو. کس جگہ؟ حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کے ممبر، سارا دربار سجا ہوا ہے. ہدہد نے توحید پہ تقریر شروع کی. حضرت سلیمان نہیں کہتے ٹھہرو،
میں دسن لگا ہویا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ عالم الغیب کون ہے، چپ کر، میرا وقت ضائع نہ کر۔ میں نے اور بھی بڑے دھندے تے کام نہیں کہا، حضرت سلیمان نے نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے توحید اتنا خوبصورت موضوع ہے، حدود بھی بیان کرنے لگے تو سلیمان پیغمبر بھی توجہ سے سننے لگ جایا کرتا، سننے لگ جایا۔ عام میں ایک منٹ میرے پاس یار وقت بڑا تھوڑا ہے، عام میں جو لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ صبح کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، امام صاحب نے خطیب صاحب نے درس کے لیے قرآن کھولا تو سا جتیاں چک کے کیوں اسی جماندرو اہل حدیث ہاں تے اے سارے مسئلے اساں سن پتہ عالم الغیب کون ہے، سن پتہ مختار کل کون ہے، ایو بیان کرنا نے نا بھئی قادر قدیر اللہ ہے، اے اساں سنیا ہویا۔ حضرت سلیمان نے نہیں سنا ہوا تھا، نہیں سنا ہوا تھا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا قرآن کو کنڈ دیونا بڑا گناہ ہے، اگر بغیر کسی کام کاج کے تم درس قرآن چھوڑ کے جاتے ہو نا، یہ ہے قرآن کو کنڈ دینا، یہ اصل میں قرآن کو پیٹ دینا۔ کوئی کام ہو ضروری جائیں لیکن گھر جا کے سو جانا ہے، موبائل سے کھیلنا ہے آپ نے، تو پھر آپ قرآن کو پیٹ دے کر جا رہے ہیں۔ تو کتنے دلائل ہو گئے، عقلی اور دو دلائل۔ اللہ نقل کرتے ہیں پہلے نبیوں کی باتیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، میرا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ ایک دلیل اللہ دیتے ہیں، دلیل ہے وحی۔ بس یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں۔ دلیل وحی کا مطلب ہے میرے نبی نال کیوں لڑتے ہو، میرے نبی کو شاعر کذاب مجنون کیوں کہتے ہو، میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو، میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نہیں، یہ میری وحی سے کہہ رہا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔